کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے مدتوں نبیوں سے اس کلمے کی دعوت دلوائی گئی، اور مدتوں دعوت و نبی کی صحبت سے ایمان والوں کے دل میں یہ یقین آیا اور ان کی زندگی اللہ کی طاعت والی بنی، تو اس پر اللہ نے فیصلہ کیا جتنے بھی سرکش فرائض تھے، جتنے بھی نماردہ تھے، جتنے بھی قوارین تھے، قوم عاد طاقتور تھی، قوم سبا سرکش تھی، قوم شعیب اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، ان نبی کی دعوت کے قبول کرنے پر اور ایمان اور اعمال کے آنے پر اللہ نے ان ایمان والوں کے دشمنوں کو ختم کر کے زمین صاف کر کے زمین کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وارث بنایا۔ اب ان سے جھگڑنا، لڑنا، ان سے زمین چھیننا، یہ تو بہت بڑا قصہ ہے، اور قیامت تک اللہ کا یہ دستور ہے کہ دعوت پر اور ایمان پر آنے پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو قوم تھی، ہم نے قوم عاد کے علاقے کے پورے علاقے کا مالک اب ایمان والوں کو رہو بسو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی، بارشیں ہوں گی، رزق اترے گا، محبتیں آئیں گی، اور جب تک دین پر چلتے رہو گے دنیا میں کامیابی ملے گی، اور آخرت میں اللہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما کر تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے۔ جی ہاں، فرعون کے ہاتھ میں وہ گیا اور اس نے وہ کھولا، پھر دیکھا اس نے یہ اللہ کی طرح اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا نظام تھا۔ وہ اپنی بالکنی میں سیر کر رہا ہے اور دریا کی موجوں سے جو ہے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور اس نے دیکھا یہ عجیب بات ہے، اگر ویسے ہی اوپر سے آتے ہوئے بہہ جاتا تو وہ کہتا چلو ایک عام چیز ہے، کسی کا بکسا ہوگا، اب میں بادشاہ کیا کروں، نہیں یہ صندوق تو نیچے سے آ رہا ہے۔ اور بھائی جاؤ، وہ تو فوراً صندوق لایا گیا اور کھولا، چاند جیسا بچہ اس میں اپنے انگوٹھے کو چوس رہا۔ اللہ نے پتہ نہیں کیا اس سے شہد اور دودھ دیا اور وہ پی رہا۔ فرعون کہتا آؤ آؤ دیکھو، اور اتنے میں اس کی بیوی آسیہ بھی آ جاتی ہے، اور فرعون کہتا ہے اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کرشماتی بچہ یہ ہے جو میری حکومت کے ہلاک ہونے کا سبب بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایمان والو، تمہارا رب کتنی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے سامنے پہنچا کر اور اس کے سے یہ الفاظ کہلوا کر، پھر بھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی اور اس سے کیسے پلوایا۔ اماں تو اللہ کے حکم پر مطمئن ہو گئی تھی، لیکن تھوڑا بہت جو چیز ہے بہن کو بھیجا کہ دیکھو تم چپکے سے دیکھو یہ فرعون کے وہاں جا رہا ہے، اور فرعون تو اس کا دشمن ہے، تم دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور بہن دیکھتے دیکھتے جناب وہاں تو لوگوں کا بھیڑ لگ گئی تھی، اور بادشاہ اچھا وہ کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے، لیکن اس کی بیوی آسیہ نے کہا اے فرعون کیا تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، کتنے بچوں کو تم نے ذبح کروا دیا، یہ اتنا پیارا بچہ، دیکھو ہم بے اولاد ہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تم یہ مجھے دے دو۔ کہاں تم اپنا بیٹا بنا لو، یہ تمہیں نفع دے سکتا ہے، مجھے نفع نہیں دے گا۔ اور لمبا قصہ ہے۔ اللہ فرماتے اے موسیٰ کیا پھر ہم نے تمہاری ماں کی گود میں تمہیں واپس کر کے تمہاری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا، اور فرعون کے خزانوں کو اس کی حفاظت اور پلوانے کے لیے خرچ نہیں کروایا۔ اللہ ایسی قدرت والے ہیں، اللہ ایسی قدرت والے ہیں کہ اس یقین کی بنیاد پر کبھی حضرات انبیاء کرام کی محنت، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، دنیا جو بسی ہے نبیوں کی محنت کے نتیجے میں، اگر سب نافرمان ہو جائیں تو اللہ تباہ کر دیں گے۔ فرمایا کہ قیامت بھی قائم ہوگی، سارے دنیا کے نظام چلیں گے، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے احکام زندگیوں سے نکل جائیں گے۔ ایک بوڑھا ہوگا جو اللہ اللہ کرے گا، اس پر اللہ تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ کے اٹھانے والے فرشتوں تک کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے، نظام چلائیں گے۔ اور جس دن وہ اللہ کہنے والا دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم فرما دیں گے سور پھونک دو، اور ساری کائنات کو ختم کر دیں گے۔ آخر میں 4 فرشتے رہ جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کون رہا؟ کہا اے اللہ آپ اور یہ 4 فرشتے، اے اسرائیل ان کی روح بھی نکال لو۔ اب کون رہا؟ اے اللہ آپ ہیں یا میں ہوں؟ اے اسرائیل تم بھی میرے حکم سے مر جاؤ، اور کائنات ختم۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے نبیوں کو یہ کلمہ دے کر بھیجا۔ یہ کلمہ، اب جب یہ کلمہ ہمارے پاس ہے اور اس کا ہم یقین بنا لیں تو بتائیں کائنات میں کسی چیز کے محتاج ہیں؟
جو دولت اللہ نے ماؤں کی، اس لیے کہتے ہیں ہماری ترقی اور علم ماؤں کی گود سے شروع ہوتا ہے. یہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ ماں کی گود سے سب سے پہلے اس کو اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں، اور ماں تقوی والی زندگی بسم اللہ بابدو ہو کر دودھ پلاتی ہے، اور ماں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت طریقے پر سلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے. اور جب یہ بچہ شعور والا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے ماں بھوک لگی ہے، بیماری، ماں کہتی ہے، اس وقت ایمان کا خیال رکھتی ہے، بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے ہے اور رزق دینے والی ذات بھی کون سی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان تو بچپن سے جب کھانا کھاتا ہے، یہ کھانا بنانے والوں کی تعریف نہیں کرتا، وہ کہتا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اس کی زبان کا یہ بچپن سے یہ لفظ ہے، اس کے دل میں یقین ہے، اس کے مطابق اماں بچے کو بھی کہہ رہی ہے. بھائی تبلیغ میں نکل کر یا علماء سے پوچھ کر ہم نے دعا سیکھی کہ نہیں سیکھی؟ اس سے پہ واہ کیا مزیدار روٹی ہے، کیا مزیدار ماشاءاللہ. گجرانوالہ والا تو جو کھانوں کا، خوابوں کا یہ مرکز ہے، اور جناب تعارف ہو رہے ہیں یہ ہے پکوانوں کا اور پکانے والوں کا. لیکن مسلمان سب سے اچھا کھانا کھا کر بھی کہتا ہے اے اللہ یہ کھانا تو نے دیا، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. تو جو ماں بچپن سے اس دعاؤں کو پڑھتے ہوئے آئی، اب اس کا بچہ کہہ رہا ماں بھوک، تو یہ ماں کہیں گے بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور کھانا کھلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ ماں کی گود سے یقین سیکھ کے آئی ہے کہ بیمار کرنے والے اللہ، نبیوں نے کہا، اللہ نے بتایا، اور شفا دینے والے اللہ. آج اس کی گود میں جس بچے نے اس کی گود ہری کر دی، خوشیوں سے اس گھر کو بھر دیا، دعاؤں کے بعد یہ ملا، اور حضور کا ایک امتی میں اضافہ ہوا. جب بچہ کہتا ہے بیماری، ماں سر میں درد، وہ ماں فوراً سوالتی ہے بیٹا بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور شفا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہے ہمارے گھر کی تعلیمات، یہ ہے ہمارے گھر کی تربیتیں. یہ بچپن سے یہ الفاظ وہ ماں کی گود سے سنتا ہے، ایمان وہاں سے بنتا ہے. کھانا کھانے لگتا ہے، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کسی انسان کے بتائے ہوئے تجربے نہیں ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو اس بچے کو ماں کی گود اور گھر سے مل رہے ہیں. اللہ ہمارے گھروں کو ایسا بنا دے. یہ سبق بھولے ہوئے اسباب کو دہرایا جا رہا ہے. دنیا کے دیے ہوئے سبق میں صدیوں سے چل رہے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ویرانیاں آ رہی ہیں، جوان ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، صبح شام پریشانی میں ہیں، نفسیاتی امراض مریض بن چکے ہیں. لوگ پیسوں پہ پیسے لے رہے ہیں اور دھوکے پہ دھوکے دے رہے ہیں. یہ دھوکے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی اس سے ہوتا ہو جو نظر آ رہا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے دھوکے میں نہ ڈال دے. اس دھوکے سے نکالنے کے لیے او دنیا بھر کے انسانوں، یہ کلمہ جو دیا اتنی بڑی دولت ہے، اس کا یقین کر لو، اللہ کے احکام کو اپنا لو، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے. فرعون کی بیوی کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم. اس نے یہ کلمہ کہا کہ بچہ مجھے نفع دے گا، یہی اللہ نے قبول کر لیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور عصا کا معجزہ لے کر آئے، تو آسیہ بچے کی حرکات سکنات سے متاثر تھی. طلب ہو تو اللہ محروم نہیں کرتے، ضد آ جائے تو اللہ نوازتے نہیں ہیں. اللہ سے ضد کرنا بے طلبی، اللہ غیرت والے ہیں. تم چاہتے نہیں ہو اور ہم ہدایت جیسی دولت دے دیں. لوگوں کے سامنے لائنیں لگانی پڑتی ہے، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، پھر بھی وہ نہیں دیتے، اور دیتے تو ڈرتے ہیں کہ ہمارا خزانہ کم نہ ہو جائے. اللہ کہتا مانگو میں عطا کروں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو ماں اس عورت کی یہ بول کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بچہ ہمیں نفع دے گا، اور اس نے کہا مجھے نفع نہیں دے گا، تمہیں نفع دے گا. اللہ نے کہا اے آسیہ اس بچے کے ذریعے تمہیں نفع دے کر دکھاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ ساتھ ہیں اور آپ کو بڑا غم ہے. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا تھا، ورنہ جوڑ کوئی نہیں. کائنات کے سب سے حسین اور پھر اپنی حسن کی زندگی میں 25 سال کی عمر کا اعلیٰ درجے کا حسن، اور مکے کی 40 سالہ عورت سے نکاح ہو رہا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا. اور حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ اب زندگی نے وفا نہیں کی، اب حضور کو چھوڑ کر جا رہی ہیں. حضور کو غم ہو رہا ہے،
لیکن یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، حضور اس پر راضی ہے. کہہ رہے اے خدیجہ جنت میں جب جاؤ گی تو تم اپنی شوکن کو میرا سلام پہنچا دینا. اے اللہ کے رسول، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، میرے ہوتے ہوئے تو آپ نے کسی سے شادی نہیں کی، میری شوکن کون سی ہے اور جنت میں کیسے پہنچ گئی؟ کہا وہ آسیہ بنت مزاحم ہے. یہ ایمان ایسی خوشبو اور ایسی یہ طاقت اور نور ہے، چھپائے سے نہیں چھپتا. فرعون کو کسی طرح پتہ لگ گیا کہ جس موسیٰ کے ایمان کو اور دین کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر کی ملکہ جس کے لیے یہ محلات، جس کے لیے یہ جوڑے، جس کے لیے اتنی خادمائیں، جس کے لیے اتنی نوکرانیاں اور باندیاں، وہ میرے خلاف اس کے. تو اس نے کہا اے آسیہ دیکھو میں کتنا ظالم ہوں، سولی پر چڑھا کر ہاتھوں اور پاؤں میں کیلے ٹھوک دوں گا اور سر کر مر جاؤ گی. اے فرعون اللہ نے مجھے اپنی پہچان دے دی، تم جائے جو کچھ کا چاہے کر لو، جان دے دوں گی اور مصر کے اس زمانے کے مصر کے محلات کی آسائشیں سب ختم کر چھوڑ دوں گی، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان کی حلاوت کو میں چھوڑ نہیں سکتی. شہادت کو قبول کر لیا. اللہ نے فرمایا میری بندی دنیا کے ایک بادشاہ کی محلات کی اس آسائشوں کو چھوڑ کر آئی ہو اور ایمان ان حالات میں لے کر آئی ہو تو میں بھی تمہیں اپنے نبی آخر الزمان کی بیوی بنا کر ان کی جنت میں تمہیں رکھوں. تو بھئی یہ ایمان لا الہ الا اللہ یہ یقین ہے. اسی لیے سب سے پہلے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی سارے انسان ناکامی میں ہیں جب تک کہ ایمان کا نور دل میں نہ لے آئے. یہ بنیاد ہے اور بنیاد کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تعمیروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بنیاد کھدائی ہو رہی ہے، ابھی تو پکی زمین تک پہنچا جا رہا ہے اور ابھی تو پتھر اور سیمنٹ ڈالا جا رہا ہے، ابھی تو اتنا لوہا ڈالا جا رہا ہے. کہا بس بنیادیں بھر گئی عمارت تو جہاں دنوں میں بن جائے گی. تو یہی حال، یہ ایک فطری چیز ہے. تو اسی طرح دین کی بنیاد جس پر اللہ کی رحمتیں اتریں، اللہ کی رضا ملے، دنیا مسخر ہو، ساری سعادتیں ملیں اور اللہ کی رضا اور آخرت کی جنت ملے، اس کی بنیاد اے ایمان والو تمہارے ایمان پر ہے. یہ یقین مل گیا کام بن گیا، یہ یقین مل گیا کامیاب کام بن گیا. چاہے تم دنیا کے مالک ہو تو کہو اللہ کرنے والا ہے، چاہے دنیا کی کوئی چیز نہیں تو تم جب کہو اللہ کرنے والا ہے. کتنی بڑی دولت میں ابھی جو مثال دی، یہ لا الہ الا اللہ کتنی بڑی دولت ہے. بھئی اللہ نے نصیب فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اس کے ہوتے ہوئے ایمان والا کہیں اور جائے، اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو بناؤ. اور یہ سبحان اللہ جو آپ لوگوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی. جب دعا مانگی بادشاہت نے کیسی کہ پوری دنیا پر بادشاہت، سارے انسان تمہارے لیے آئے. اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن بادشاہت اور جنات پر تمہاری بادشاہت اور ہوا تمہارے تابع اور جانوروں کی بولی تمہیں سکھاتا. میرے نبی نے مجھ سے دعا مانگی اور مجھ سے دنیا مانگی، ایسا ملک اے نبی یہ لو. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنی سمجھ سے اسی زمانے میں ایک بڑا تخت بنوایا اور اپنے اراکین دولت 500 جنات 500 انسان یہ وزراء ان کے لیے اس تخت پر کرسیاں رکھوائیں اور کرسی رکھوا کر اپنا تخت وہاں لگوایا اور کہا اے ہوا اس کو لے کر اڑو. فلسطین سے چلتے تھے، یمن میں اترتے تھے، یمن سے چلتے تھے خراسان کی آخری ریاستوں میں اترتے تھے. سیرت کی تفسیروں میں اس کا ذکر آتا ہے. اور پھر یہ تخت کو وہاں خراسان سے لے کر شام تک پھر دوبارہ اپنے دارالسلطنت فلسطین میں پہنچ جاتے تھے. بادل یا پرندے جو ہے وہ بادل اور پرندے وہ اس پر جو ہے سایہ کرتے تھے اور ہوا اتنی تیز رفتاری سے اس تخت کو تو لے جا رہی ہے، لیکن وہی ہوا اسی وقت میں، کیونکہ کوئی چھت نہیں، ہمارے جہازوں میں تو کتنا ہوا کا اگر کوئی کھڑکی بھی کھل جائے جہاز تباہ، لیکن وہی ہوا اسی وقت میں جو اتنی رفتار سے ان کو لے جا رہی ہے. لیکن جب ان کے جسموں کو لگتی ہے تو ایسی بھی نہیں کہ ہوا کے ٹکراؤ سے ان کو تکلیف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ. تو موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور بھائی جب ایمان کی محنت ہوتی ہے اور فضائیں بنتی ہیں تو پھر عام آدمی کا بھی یقین آسمانوں کو چھوتا ہے. آج فضائیں جو ہیں نہیں ہیں، تبلیغ کے ذریعے فضاؤں کے لیے کہا جا رہا ہے. آج بڑوں کے یقین ڈاواں ڈول ہیں اور کیسے ہم باتیں کر رہے ہیں. تو روایت ہے، آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے ہوا میں اور ایک دہقان اس کو دیکھتا ہے تو بجائے وہ چیزوں کی تعریف کرنے کے وہ کہتا سبحان اللہ، کہ کیا پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے اس بادشاہ کو
اپنے نبی اور بادشاہ کو کیسی سلطنت دی کہ تخت ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہیں اللہ کی نے دیکھو تمہیں سواریوں خشکی پہ بھی سواریاں دی، تمہیں سمندر و تری میں بھی سواریاں دی اور تمہیں بے انتہا نعمتیں دی، لہذا جب تم سوار ہو جاؤ تو کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ بھئی ہماری تعلیمات میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ سواریوں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں سبحان اللہ؟ کھانا کھاؤ تو الحمدللہ، سواری پہ سوار ہو تو سبحان اللہ۔ اس نے سبحان اللہ کہا، سلیمان علیہ السلام تخت اتروایا اور اس کو بلایا، پوچھا تم نے کیا کہا میں نے سبحان اللہ کہا۔ اس کو دیکھ کر فرمایا کہ مومن کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا یہ داؤد اور میں داؤد کا بیٹا سلیمان ہمارے خاندان کی حکومت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ جب ایمان کی فضائیں بنتی ہیں تو پھر انسان کے بول اتنے قیمتی ہوتے ہیں، انسان کی سوچ ایسی قیمتی ہوتی ہے، اس یقین پر اللہ نظام کو بناتے ہیں۔ حضرت حاجر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کا یقین حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور اب اپنی بیوی حاجر کو لو، 90 سال کی عمر میں جن سے بچہ ملا، اور وہ بچہ کیا خوش قسمت تھا جس کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اور کیا اس کے جو ہیں وہ اس کی ادائیں تھیں۔ اے ابراہیم میرے حکم سے اس کو لے چلو چھوڑو۔ بھئی کہاں اللہ حکم دیں گے؟ تو شام کے گہرے سایوں والے باغات اور لہلہاتے کھیت اور خوشبوؤں والے پھول اور بہتے ہوئے چشمے، ان سب عمارتیں آباد، ان سب کو بلاد مبارکہ چھوڑتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور سفر پہ سفر جہاں اترنا ہوتا ہے اترتے ہیں، پھر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے چلتے رہو، اور جہاں میں کہوں وہاں چھوڑنا۔ شام کے سارے باغات اور آبادیاں ختم ہو گئی، آگے اردن کے دشت آ گئے، میدان ہی میدان ہے اور مٹی ہی مٹی اڑ رہی ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں، ان کو بھی پار کر لیا۔ آگے سنگلاخ پہاڑ آ گئے، زندگی کے کوئی آثار نہیں، پانی کی کوئی بوند نہیں، اور ان میں سے بھی سب سے مشکل جگہ اونچے اونچے پہاڑ اور ایک ٹیلا۔ کہا ابراہیم یہاں رک جاؤ، اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دو، بچہ اس کے حوالے کر دو۔ قصہ تو لمبا ہے، اور یہ جو مشکیزے میں پانی بچ گیا صرف یہ دے دو، اور جو اس میں تھیلے میں کھجورے ہیں یہ دے دو، اور چھوڑ کے چلو۔ اب وہ نبی کے ساتھ تھی، دیکھ رہی تھی، لیکن جب نبی کے اس رویے کو دیکھا تو گھبرا گئی ہے، عورت ذات ہے، بچہ، اور پھر پیچھے کی ویرانیاں، پیچھے کے جنگلات اور پہاڑ اور وہاں کی وحشتیں ذہن میں۔ کوئی جھونپڑا نہیں بنایا، کوئی پڑوسی نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے۔ اے ابراہیم کہاں چھوڑ رہے ہو اور کیوں چھوڑ رہے ہو اور کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کا ہر قدم اللہ کے امر کی بنیاد پر اٹھتا ہے، تو اتنا بڑا قدم اللہ کے امر پر انہوں نے اٹھایا ہے۔ پوچھا اللہ امرک بہذا، اتنا تو بتا دیں اپنی بیوی اللہ کی بندی کو، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھ جوان بیوی کو اور اتنے بیابانوں میں اور اس بچے کو ایسی میرے سامنے میں چھوڑ دو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر سے اشارہ بھی کیا اور زبان سے فرمایا النعم، ہاں اللہ کے حکم پر چھوڑتے جا رہا ہوں۔ اللہ نے قصہ سنایا، اشارہ براسی النعم۔ تو اس عورت کی زبان سے جو یقین والا کلمہ نکلا ہے، اس یقین کی بنیاد پر آب زمزم کا ملنا، اور اس یقین کی بنیاد پر اس بیابان جگہ کا شہر سے آباد ہونا، اور یہاں بیت اللہ بننا، اور ایک امت کا آنا، اور ایک دین کا چلنا، فرمایا تم اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہو، اور میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ تو انہیں اذا لا یضیعن اللہ پر یقین کی یہ جو آبادیاں ہیں کہ پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، پھر چلے جائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، اور یہ عورت اور یہ بچہ اور اللہ کی ذات کا یقین ان کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ فوراً آسمان سے بارشیں شروع ہو گئی، اللہ بھی آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں اس دعوے کی دلیل کیا ہے۔ کھجوریں کھا رہی ہیں، پانی پی رہی ہیں، راتوں کی وحشتیں سامنے ہیں، ہوا ٹکرا رہی ہے، سورج کی گرمی ستا رہی ہے، کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں اس کے علاوہ، کوئی بات کرنے والا نہیں، لیکن یہ اللہ کا امر ہے۔ اور میں نے کہا اللہ ضائع نہیں کریں گے اسی پر۔ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، پہلے اپنا سینہ خشک ہوا، جو سینے میں دودھ تھا بچے نے چوس لیا، اب بچے کو بھوک لگی، اور اتنی بھوک کہ بچے نے اینٹنا شروع کر دیا۔ یا اللہ کس کو کہیں، کیا کہیں، کہاں جائیں، لیکن اللہ ساتھ ہیں۔
اور اپنی استطاعت کے بقدر کہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے ٹھیک ہے، کوئی جزا فضا نہیں ہے اور کوئی واویلا نہیں ہے، لیکن کچھ جو بس میں ہے وہ کرو. تو صفا پہاڑ پر چڑھ گئی، چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں، کہ کوئی دور سے قبیلہ جاتے ہوئے نظر آ جائے تو اپنے کپڑے کو ہلا کر اس کو متوجہ کر لوں. اور پھر وادی میں اتری اور بچے کو دیکھ رہی ہیں. جب وادی کے اندر چلی بچہ نظر نہ آیا تو دوڑ لگائی. اللہ نے کہا میری بندی یہ توڑی تیری دوڑ کو میں نے ایسا قبول کیا ہے کہ میرے حبیب کی پیاری امت جو آئے گی اور لاکھوں حج میں آئیں گے، جب تک تیری طرح دوڑنے لگائیں گے ان کا حج میں کمال نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ پر جان دینے والوں کی عزت اور اللہ کی طرف سے آزمائش. یہ سب حقائق ہیں اور ہمیں بتائے ہیں کہ یہ ایمان بناؤ. اور 7 چکروں کے بعد فرشتہ آیا، آب زمزم مل گیا، آب زمزم مل گیا پانی. تو زمزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رحم کرے میری ماں حاجر علیہ السلام پر کہ وہ پانی بہہ رہا تھا، وہ ڈر گئی بہتے یہ زمین چوس نہ لے، تو منڈیر بنا کے اس کو روک لیا. اگر روکتی نا تو یہ زمزم بہتی ہوئی نہر اور چشمہ ہوتا، دنیا میں کہاں پہنچتا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے. لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے وہاں روک لیا. اے حاجر پیو، بچے کو پلاؤ، بھوک بھی دور ہوگی، تمہاری بھوک بھی سے دور ہوگی، پیاس بھی دور ہوگی، دونوں کی پرورش بھی ہوگی، بیماری بھی سے جائے گی، اور جو چاہو گے اللہ اس پانی کے پینے پر تمہیں عطا کر دے گا. اور اس کی قربانی پر یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماء زمزم لما شرب له. اے ایمان والو، اس قربانی پر اللہ نے یہ آب زمزم دیا. اب آب زمزم کو اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ جس نیت سے پی لو گے اللہ تمہیں عطا کر دیں گے. کتنے علماء نے اپنے علم کی قبولیت اور دل کے منور ہونے، کتنے بیماروں نے لا علاج ہو کر مایوس ہو کر اپنی بیماری کے لیے، اور کتنے حاجت مندوں نے ایمان والوں نے اپنی حاجت کے لیے اس آب زمزم کو پیا. اللہ نے ان کی ساری حاجتیں پوری کر دی. لیکن اس کے پیچھے اس عورت کا ایک عورت ہے. فرمایا مسلمان امت اس کی عورت کو بے قیمت نہیں ہے. اور پھر اس عورت نے ان اسباب اس بے اور سامانی میں بچے کی تربیت کیسے کی. ہم تو بہانے ڈھونڈتے کہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمیں تو روٹی کی فکر ہو رہی ہے، اور ہم بچے کی پرورش کیسے کریں. اللہ نے سب کے جواب کے دیکھو یہ عورت اپنے اس بچے کی اس بے سر و سامانی میں کیسی اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو کی جان کو فدا کرنا، یہ عورت کیسے تربیت کرتی ہے. کہ 12 سال کے جب ہو گئے تو اللہ نے اگلا حکم دیا، خواب میں دکھایا اے ابراہیم جاؤ چھری لے کر، اور تم اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہو تو گیا حکم ہے کہ اس بچے کی گردن پر چھری پھیر دو. اے اللہ وہ عورت اس کے ہاتھ سے میں بچہ لے لوں اور وہ کہے گی کہ پالنے کا وقت دیکھا نہیں اور آج بچے کو ذبح کرنے کے لیے آئے ہو، کہہ سکتے لیکن وہ نہیں کہے گی. وہ شام سے چل پڑے اور یہ مہینے کا مسافت طے کی. بیوی سے کہا کہ دوست سے ملانے لے جانا ہے، ان نے بھی اچھی طرح تیار کر دیا. شیطان آیا کہ دیکھو روایت میں آتا ہے شیطان آیا، او یہ بوڑھا جو ہے تمہارے بچے کو کہاں لے جا رہا ہے، یہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. کہ یہ ہو نہیں سکتا ذبح کرے. کہ اس عورت کو کیسے منائے، اس عورت کو بتاؤ اللہ کا حکم ہے. کہا او اللہ کی بندی اللہ نے حکم دیا جیسے تمہیں چھوڑا. کہا اگر اللہ نے حکم دیا تو تم شیطان ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو. میرا ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیل میں قربان ہو سکتے ہیں. معاملہ تو اس بچے سے ہے. اب بچے کو لے گئے، قصہ بڑا ہے. آخری وقت میں بچے کو سامنے کھڑا کیا اور اللہ کا حکم پیش. ہم بھی کہتے ہیں گھر والوں سے بھائی دیکھو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، میں نے وقت دیا ہوا ہے، نام لکھایا ہوا ہے، دیکھو زندگی کو بدلنا ہے. اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی ایسا بنا. یہ بچہ ہے. اللہ فرماتے دیکھو عورت کا ایمان اور اس کی زندگی دیکھو اور اس بچے کا ایمان دیکھو. اس ماں نے کیسی تربیت کی، کیسے بے شعور. تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تربیت کرنے کے لیے. اس کے لیے ماں کا یقین کا بننا اور جو ہے ماں کا بچے کی بغیر سر و سامانی میں تربیت کرنا یہی کافی ہے. سارے ایمان والے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکتی ہیں. اس لیے ماں باپ کا سب سے بڑا احسان اپنی اولاد پر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اذان سنوائی گئی اور اس کو بابودود دودھ پلایا گیا، اس کو دائیں کروٹ پر لٹایا گیا، اس کو بتایا گیا کھلانے والے اللہ ہیں، پیٹ بھرنے والے اللہ ہیں. اس کو یہ پہلے الفاظ جو اس کے دل پر جمے ہیں، تو اس بچے کی موت تک وہ الفاظ ایک حقیقت بن کر اس کے دل میں رہیں گے اور یہ بچہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا. یہ الفاظ کوئی معمولی الفاظ ہیں، یہ تربیت کوئی معمولی تربیت ہے. وہ دائیں ہاتھ سے کھائے گا، وہ سنت طریقے میں بیٹھ کر کھائے گا، یہ طریقہ ہے. یہ بچوں کو بچپن سے پھر دیکھو کون ان سے چھڑاتا ہے. یہ وہ اپنے سامنے سے کھائے گا اور وہ ہر دعا کو پڑھے گا
وہ سنت کے مطابق لیٹے گا، گھر سے جاتے ہوئے دعا پڑھے گا، آتے ہوئے پڑھے گا، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھے گا. اور یہ بچہ تو ابا جان آپ نے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی ہے نہیں پڑھی، یہ اپنے ماں کو باپ کو یاد دلائے گا، کیوں یہ ایمان والا بچہ ہے اور اس پر ماں کی محنت صرف ہوئی ہے. کہا اے بیٹے اللہ نے حکم دیا چھوئی ہے تو یہ ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. بچے کی خوشی دوبارہ اور اتنے پیارے الفاظ میں، یا اباتی، او پیارے ابا جان، دیر کس بات کی جو حکم ننھی سی جان کے بارے میں دیا ہے، گردن الگ کر دو، اپنے بچے کو اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنے والا پاؤ گے. تو یہ تربیت کس کی تھی؟ یہ اس ماں کی تھی. اللہ نے قصہ اس لیے پیش کیا، تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو بھائی سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اسی کلمے کی دعوت دے کر بھیجا. او دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کو کہہ دو. کہنے کا کیا مطلب؟ دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین کر لو اور اس کے لیے زندگی بنا لو. یہ اللہ سے وعدہ ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ سے وعدہ ہے. اور اللہ فرماتے تم نے مجھ سے وعدہ کیا، تم اتنے قیمتی ہو گئے، تمہاری جان اور مال میں نے جنت کے بدلے میں خرید لی. اب تم ان جانوں کو بازاروں میں ضائع نہیں کرو گے اور اس دنیا کے نفع کے لیے میری نافرمانی کر کے جھوٹ نہیں بولو گے اور میرے بندوں پر ظلم نہیں کرو گے اور سر عام میری آحکام کو توڑو گے نہیں. تم نے لا الہ الا اللہ جیسے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور میں نے بھی اس کا جواب یہ دیا ہے، تمہارا جان مال میں نے خرید لیا اور اس کی قیمت میں نے اپنی جنت کو لگایا ہے. یہ وعدہ ہے ایک اللہ سے. اسی لیے ہم کہتے تھے بھائیو دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس میں اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے. دیکھو آج ہم کہاں پہنچ گئے. یہ ایک حقیقت ہے. اور اللہ کہتے یہ وعدہ فرمایا لا الہ الا اللہ میری حفاظت کا قلعہ ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کہتے وہ میری حفاظت میں داخل ہو گیا، اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میری ناراضگی اور عذاب سے میں نے اس کو امن دے دیا. اور جس کو اللہ حفاظت میں لے آئے کائنات مل کر اس کے بال کو بیگا نہیں کر سکتے. ہاں تقدیر میں جو لکھا ہوا آئے گا اور وہ سمجھے گا یہ اللہ کا امر تھا، اس پر کوئی پریشان نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول یہ کلمہ لے کر آئے، 13 سال اس کی دعوت دی. اور یہ امت اتنی عظیم ہے، اس آخری نبی کی امت میں ہے، اس امت کو کلمہ ملتے ہی کلمہ کی دعوت ملی. اللہ اکبر. یہ کیا بڑی سعادت ہے. حضرات انبیاء کرام کو کلمے کی دعوت، نبیوں اپنی قوموں پر محنت کرتے تھے، ان کا یقین بنتا تھا، اللہ کا دین اترتا تھا، دین پر چلاتے تھے اور سکھاتے تھے اللہ کے لیے کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. لیکن اللہ نے اس امت کے لیے اپنے نبی کو کلمہ دیا، اے نبی یہ کلمہ پہنچاؤ اور جو ایمان میں داخل ہو جائے اس کو کلمے کی دعوت میں اپنے ساتھ شریک کر لو. قل هذه سبیلی. وہ جو میں پہلے قصہ ذکر کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے پر پھر اللہ نے ہارون علیہ السلام کو دعوت والی ذمہ داری دی اور آدھے صفحے میں قرآن میں احسانات جتلائے. قربان جائے اس کی مہربانی پر اپنے حبیب کو اس نے یہ درجہ دیا، اے نبی اپنے پر ایمان لانے والوں کو تم بتا دو کہ میں نے ان کو دعوت کے لیے چن لیا ہے. تمہاری زندگی کا راستہ انسانوں کو گمراہی سے نکالنا، میرے پاکیزہ کی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے یقین کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا، یہ نبی کا کام ہے. اور جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے والا اپنے آپ کو کہہ دیا، اس کو کہہ دو اللہ کی طرف سے سارے انسانوں تک اس کلمے کو پہنچانے کی ذمہ داری تمہیں مل گئی. موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری ملی 2 قوموں کی، اور بشیر تقاضے پر اے اللہ میرے بچے اور گھر کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ چٹان پہ آسا مارو. 3 دفعہ مارا. ایک کیڑا تھا. کہا کیا ہے؟ کہ 3 پتھروں کے اندھیرے سے ایک کیڑا نکلا. کہا اس کی تسبیح کو سنو کہ اے اللہ یہ کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ولا یخفی علیہ مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. اے اللہ یہ کہہ رہا پاک ہے وہ ذات جو عرش پر ہوتے ہوئے ان پتھروں کے اندھیروں میں مجھے دیکھ رہا ہے. اور ارب مخلوق بلوں کی اندھیروں میں رہتے ہوئے میرا گھر اللہ کے سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہاں وہ مجھے رزق پہنچاتا ہے اور کبھی بھولتا نہیں ہے. تو جس اللہ نے عبادت کا حکم دیا اسی اللہ نے کہا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تو جو اللہ کا پیغام لے کر دنیا تک جائیں گے تو بھائی ان کے کام کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. یہ یقین پیدا کرنا ہے.
تو یہ یقین دیا، یقین کی یہ دولت دی، اس کی دعوت والا فریضہ دیا، بادشاہوں کے بادشاہ تھے اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں، ٹھیک ہے بادشاہ ہیں اس میں اللہ کے احکام، لیکن پوری دنیا کو سامنے رکھے، او دنیا بھر کے انسان، ہمارا گشت میں نکلنا، ایک ایک دروازے پر کھٹکھٹانا اور ایک ایک بھائی سے کہنا دیکھو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور کی امت میں پیدا کیا، ہمیں محنت یہ دی کہ ساری دنیا کے انسانوں کو پکاریں، او دنیا بھر کے انسانوں اللہ کو ایک مان لو، اس کی عبادت پر آ جاؤ، دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس امت کو اللہ نے دعوت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام ایمان ملتے ہی اس دعوت پر اور احکام آتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر حکموں میں یہ جو ایمان کی دولت اور حکموں میں اللہ نے نماز جیسی دولت عطا فرمائی۔ اللہ سے کہنا ہے تو اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ سے کہنا تو وضو کر لو، اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لو، اس کے لیے مارکیٹوں سے فلاں برانڈ کے کپڑے خریدنے ضروری نہیں، اور اس کے لیے فلاں خوشبو سے معطر کرنا ضروری نہیں، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی آتا ہے، کبیوتی فی الارض المساجد، یہ مساجد میرا گھر ہے، اس میں لائن لگانے کی ضرورت نہیں۔ کتنا مبارک انسان ہے جو وضو تیمم کر کے میرے گھر میں آ جائے اور پھر مجھ سے ملاقات کرے اور میں اپنی رحمتوں کو اس کے لیے بچھا دوں۔ تو یہ نماز اللہ نے عطا فرمائی۔ نماز کہاں دی؟ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلایا، اور اس امت سے کتنی محبت تھی؟ اے نبی اپنی اس امت کے لیے جس کو میں نے چھانٹا 50 نمازیں دے دو۔ کتنی نمازیں دے دو؟ تو پھر بھائی کیا یہ بازاروں میں بیٹھنے کا موقع ملتا؟ یہ کارخانے چلانے کا موقع ملتا؟ یہ کھیت اللہ اپنی قدرت سے ان کھیتوں کو ہرا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اپنی گناہوں سے توبہ کر لو اور اپنے کفر کو ضد کو چھوڑ دو، جو نبی کو چاہیے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی بخشش چاہو۔ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو گے تو اللہ آسمانوں سے موسلادھار رحمت کی بارشیں برسائے گا، اور اللہ اولاد اور مالوں کے اعتبار سے اپنے دہانے کھول دے گا، وہ تو ان کی استغفار کرنے پر۔ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اے میری امت اللہ کے دین کی مدد دعوت کے ذریعے کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو 50 نمازیں دی تھی کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا، پالنا اللہ نے، سورج اللہ نے، یہ ہماری حکومتیں سورج نہیں نکال رہی، ہمیں ہماری حکومتیں جو ہیں یہ آکسیجن نہیں دے رہی، وہ تو یہ میٹر لگے ہیں بجلی کے اور اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں، پانی کی آدھے انچ کی جہاں ٹوٹی ملی ہے اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں، پکانے کے لیے گیس کی گرمی چاہیے اتنے بڑے بڑے، لوگ عاجز ہو گئے، قربان جائیں صلی اللہ پر، کب سے سورج نکال رہا ہے، اس کی حرارت اور روشنی دے رہا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے بندو اس کا بل ادا کر دو۔ رزاق تو اللہ ہے، نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے امت کو آزمایا اور میں نے دیکھا انسان کی کیفیت کم کراؤ، 9 دفعہ واپس گئے اور 9 دفعہ ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوئی، 5 نمازیں رہ گئی، 45 نمازیں کم ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی اور نمازیں کم کروا لو۔ اللہ کے رسول نے کہا اب تو شرم آتی ہے، میری امت 5 نمازوں میں اللہ کے گھر میں نہیں آئے گی۔ او میرے دوستوں بھائیوں، یہ نمازوں میں آنا اللہ نے اپنی ملاقات کا ایک بہانہ دیا ہے۔ کیا ہماری نمازوں سے اللہ کی بادشاہت میں جاتی ہو جائیں گی؟ نہیں، میرے بندے میری ملاقات کے لیے آئیں۔ جس سے اکلوتا بیٹا ماں باپ کا کچھ دیر کے لیے چلا جائے، ماں ترستی ہے، دروازے کو دیکھتی ہے، میرا چاند میرا لاڈ کب آئے گا، آتے ہی سینے سے لپیٹ دیتی ہے۔ تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ نے تو اپنے گھر ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ نماز اپنے سے ملاقات کے لیے دی۔ ایک موقع پر کچھ قیدی تھے صحابہ کے ساتھ، ایک میدان میں اترے تو ایک عورت بڑی پریشان پراگندہ ہاتھ پھر رہی ہے، بہت بے چین ہے، اور اس کو ایک بچہ کسی صحابی کے کون میں نظر آیا۔ جب وہ لپکی اور جھپٹ کر بچے کو لیا اور سینے سے لگایا، ایک طرف کا دودھ پلایا، تو صحابہ سمجھے کہ یہ اس کی ماں ہے اور اس کی پریشانی کی وجہ سے بچے کا گم ہو جانا ہے، کہ جنگ ہو گئی، قید ہو گئی، بچہ کہاں چلا گیا، گھر بھی چھوٹا، بچہ کہاں، بچہ ملنے پر وہ تو سب سے بے خبر ہو کر بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، فرمایا آتارحق ہذہ ولدھا فی النار، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے بے ساختہ کہا اے رب العالمین، یہ ماں ہے، اس کی ممتا تو آگ کی آنچ برداشت نہیں کر سکتی، تو اس کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ کہا پھر سن لو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے اس ماں سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس نے آپ کو اپنی بات سے ووٹ کی دھانتی کے لیے دی 5 نمازیں
وہاں پر یہ نمازیں ملی. اور جب حضور 5 نمازیں لے کر آئے کہ اے میرے نبی میرے بندے بندیے 5 نمازیں پڑھیں گے اور ثواب میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا. اور یہ نماز ایک ایسی عبادت بندہ ہے اور اللہ ہے. زکات دیتے ہو دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہو اور چل بھی رہے ہو اور کھا بھی رہے ہو, زکات بھی دے دی. اتنا بڑا امر ہو گیا کہ زکات کے دینے کی سے مال محفوظ ہو گئے. کہا اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ جیسے آج کمپیوٹر کے ذریعے کیسے حساب کتاب لگایا جاتا ہے, اللہ کا علم کامل ہے. اللہ کتنے انسان کی صورت میں ہوں گے اور کتنے بادشاہ ہوں گے, کتنے رعایا ہوں گے, کتنے مالدار ہوں گے, کتنے پر عشر واجب ہوگا, کتنے مزدور ہوں گے. اللہ کا نظام کہ اگر یہ ایمان لا کر اور اللہ کا حکم زکات کو دیتے رہے, صرف زکات فرض زکات دیتے رہیں اور اپنا عشر دیتے رہیں, تو اللہ کا ایسا نظام ہے کہ ہر گھر میں کھانا پہنچ جائے, روز زمین پر کوئی بھوکا باقی نہ رہے. یہ تو ہماری ادھر ہم زکات روکتے ہیں, ادھر اللہ بارش کو روکتے ہیں. ادھر ہم بے حیائی پھیلاتے ہیں, اللہ موتوں کو لاتے ہیں. ادھر ہم ظلم برپا کرتے ہیں, اللہ جو بیماریوں کو بھیج دیتے ہیں. تو زکات, لیکن نماز ایسا ہے, تھوڑا سا عمل ہے, کتنا مبارک کہ سارے اپنے دنیا کو چھوڑو, دنیا کا خیال چھوڑو, باوضو ہو کر اللہ کے دربار میں آؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اوپر ہاتھ اٹھا کر دنیا کو پیچھے ڈال دو. اللہ اوپر کہتے ہی اس انسان کا دل اور اللہ کا عرش تانتا بن گیا اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. یہ نماز اللہ اپنی ملاقات کا بہانہ مؤذن سے کلمات کیا کہلوائے کائنات کے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مسلمان اس جذبے کہ دنیا دار, ہم تو مسلمان ہیں, ہم جاتے ہیں دکانوں پہ, ہمارا یقین ہے اسے نہیں پڑھ رہے بلکہ کس کے عمل سے پڑھ رہے ہیں. وہ دنیا کے یقین والے جس یقین کے ساتھ کارخانوں کی طرف ان کے قدم اٹھتے ہیں, اپنے بازاروں کی طرف اٹھتے ہیں, یہ نمازی آدمی چاہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہو, اس کے قدم جو مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں, اس کے دل کا وجدان کہ اس نماز پر اللہ دنیا اور آخرت سے زیادہ بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے. تو کیا ہم نے اپنا ایسا وجدان بنایا ہے؟ ایسی خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف قدم اٹھاتے ہیں. ان نمازوں کے جیسے یقین کے بنانے کی ضرورت ہے, نمازوں کے بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ نماز ہماری ساری زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی, کیونکہ یہ ایسے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا, یہ اتنا بڑا, حالانکہ 5 منٹ کا عمل ہے اور یہاں اگر 5 نمازوں کو لگا جائے آدھے یا پون گھنٹے کا یہ عمل ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے اس کو ٹھیک کر لیا, اب چاہے یہ پوری دنیا کی بادشاہتی کے تخت پر بیٹھے ہو, مجال ہے اس کے ہاتھ سے کسی پر ظلم ہو جائے. چاہے اس کو دنیا کا سب سے بڑا قاضی بنایا جائے, مجال ہے کہ اس کے ہاتھ سے فیصلہ کسی ظالمانہ فیصلہ ہو جائے. یہ تاجر ہے, مجال ہے اس کے ہاتھوں سے 2 نمبر چیز یا تولنے میں کمی ہو جائے. اس نے نماز درست کر لی, اللہ اس کی ساری زندگی کو درست کر دیں گے. ان نمازوں کو بنانا پڑے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ کا وعدہ ہے رزق بھی دوں گا, مدد بھی کروں گا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد دینی ہو تو نمازوں کے لیے آ جاؤ, اللہ کے دین پر جم جاؤ, اللہ براہ راست تمہاری مدد کریں گے. اس لیے بھی ایمان کے بعد عام نماز ہے, نمازوں کو بنانا. اور نمازوں پر اللہ نے کیا دے دی, تو یہ نماز, جب انسان نماز میں آتا ہے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. یہ انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اس پر اللہ کا جواب ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی عبادت کریں گے, تیری ہی مدد چاہیں گے, تیری ہی عبادت کریں گے, تیری ہی مانیں گے. یہ حسر کا صیغہ ہے, کسی کی نہیں مانیں گے, حالات سے متاثر نہیں, تجھی سے مدد مانگیں گے. جسے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ عہد ہے, ایسے نماز میں ہر رکعت میں ہم اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری حمد کی, میری ثنا بیان کی اور میری بزرگی بیان کی, اب مجھ سے تم سودا کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمہارا یہ سودا اتنا مبارک ہے کہ اب جو تمہاری زبان سے سوال نکلے گا وہ میں پورا کر کے رہوں گا. میرے بندے مجھ سے کیا مانگے, نماز کی حالت میں ہیں تو ہدایت جیسی دولت مانگے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کتنی بڑی وہ 3 اللہ کے لیے اور یہ 3 دعائیں بندے کے لیے. اور کہا امام نے قرات پڑھی اور امام نے آمین کہا اور بندوں نے آمین کہا اور فرشتوں نے آمین کہا, کہ ان کی آمینیں مل گئی تو جو مانگا ہے اللہ وہ عطا کر کے رہیں گے. تو اسی طرح بھائی ساری زندگی اعمال کی, تو یہ محنت ہے دعوت والی. حضرات انبیاء کرام کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے اس کلمے کی برکت سے ہر مرد اور عورت کو اس دعوت والی محنت سے جو ہے اللہ نے اس کو فریضہ بنایا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنائی ہے اور اس پر وعدے کیے ہیں، اور اسی پر جب یقین بڑھے گا زندگی احکام والی بنے گی اور ان کی دعوت سے ہدایت پھیلے گی۔ تو بتائیں بھائی یہ دعوت والی محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مکمل کر لی، اپنی امت کو خوشخبری دی کہ دیکھو تمہیں واضح روشن ترین راستے پر اور ایک چمکدار راستے پر اور بینہ گواہ دلیل پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، انکم علی بینۃ من ربکم، دیکھو اب دو نشوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ اللہ کا رسول اللہ کے دیے ہوئے دن سے ما لم تظہر فیکم سکرتان، دو خطرناک نشوں سے اپنے آپ کو نشوں سے بچانا۔ اور جب تم نشوں سے بچے رہو گے اور تم اللہ کی طرف سے بہترین اور جہاں کھلے راستے اور دلیل پر ہوگے تو تم نیکیوں کا حکم کرتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے میدانوں میں اتر کر قوموں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو۔ یہ تمہارا فرض منصبی ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ اور جن دو نشوں سے بچنے کے لیے کہا، اس نشے کا ایک شائبہ تم میں آ گیا، فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی، نماز کے لیے جائیں گے، دین کے لیے نکلیں گے، دنیا جائے گی، کئی نشہ تم پر چڑھ گیا، اور یہ اتنا نشہ چڑھے گا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لگانا، میدانوں میں اترنا، دعوت دینا، یہ چھوڑ دو گے۔ اس میں جو حدیث پہلے پڑھی کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تم متنبہ ہو جاؤ، اگر وہ وقت آ گیا اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے، تم اللہ سے مانگو گے اللہ وہ تمہارے سوال پورا نہیں کریں گے، تمہارے دشمن تمہارے جسموں کو ادھیڑیں گے، اللہ تمہاری مدد نہیں فرمائیں گے، اس وقت سے بچو۔ فرمایا یہ زمانہ ایسا ہوگا، اگر اس زمانے میں القائلون بالکتاب والسنہ، لوگ اٹھیں گے اور اللہ کی کتاب اور سنت کو لے کر لوگوں کے کہیں گے آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے اس آخری زمانے میں ان محنت کرنے والوں کو، پردیسی بننے والوں کو، گھر چھوڑنے والوں کو اللہ کون سا اجر دیں گے، کون سا مرتبہ؟ کہ میرے صحابہ میں، مہاجرین اور انصار میں جو سابقین ہیں، ان کی اس زمانے کی محنت کی وجہ سے ان کو وہ اجر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ السابقین الاولین من المہاجرین والانصار۔ اور اللہ آج دکھا رہا ہے یہ دعوت چند بول ہیں جو ہم نے بولے، چند قدم ہم نے جو اٹھائے، اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں ملا دیا۔ ایسا انقلاب انبیاء کی محنت سے ان کے دائرے نبوت میں فرق جہاں انقلاب آیا، ہدایت آئی اور دنیا صاف ہوئی، ایمان والوں کو ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے یہ جو محنت 23 سالہ صدیوں کا جہاں صدیوں کی گمراہی اور صدیوں کی پریشانیاں دور ہوئیں، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محنت چلی اور 100 سال کے عرصے میں کاشغر سے لے کر جو ہے اسپین تک اور سائبیریا سے لے کر پورا افریقہ اور مدغاسکر تک اللہ نے ان کے کلمے کو پہنچا کر دنیا کو دین پر چلنے والا بنا دیا، اور 3 قرون تک یہ امت محنت کرتی رہی، دین پھیلتا رہا۔ لیکن جب محنت خواص میں علماء اور اذکیاء اور اللہ والے انہوں نے اس محنت کو نہیں چھوڑا تو ان کی وجہ سے دین محفوظ ہو گیا، لیکن محصور ہو کے رہ گیا، اور امت کا کتنا بڑا طبقہ دین سے کیسا غافل ہوا کہ آج ایسی جو ہے ایسی پریشانی کہ مسلمان کو کلمہ بھی نہیں آتا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، وہی محنت چالو کی، اور چند عرصے میں اللہ اس محنت کا اثر کیا دکھا رہے ہیں، بھئی اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی لیے آخر میں محنت کرنے والوں کے درجات، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین ہیں میں ان کو وہ مرتبہ عطا فرماؤں گا، اور ایک موقع پر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد میں محنت کرنے والے ہوں گے ان کی اس محنت اور قربانی، تمہارے 50 آدمیوں کی محنت اور قربانی پر جو میں نتیجہ ظاہر کروں گا ان میں سے ایک آدمی کی محنت، حالانکہ وہ صحابہ کی محنت ہے، یہ ان کی عظمت کی وجہ سے ہے، ہماری کمزوری کی وجہ سے، کہ آخری زمانے میں ایک آدمی جو محنت کرے گا اس کو وہ نتائج مرتب ہوں گے، قربانیوں کے اثرات جو صحابہ کی 50 آدمی کی محنت پر ظاہر ہوں گے۔ کمزور کی طرف ماں باپ کی توجہ محبت زیادہ ہوتی ہے، اور کمزوروں پر اللہ رحم، ہم کمزور ہیں لیکن بھائی اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ دعوت والا کام چلا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جیسے اللہ پہلے نبیوں کو بھیج کر قوموں کی تقدیریں بدلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس زمانے میں مولا الیاس صاحب کے ذریعے اللہ نے یہ محنت والا اتنا آسان کام دیا، اور ایسے اس کے نتائج ہیں۔ بھائی اس کی تو یہ زندگی ہماری اس کے لیے تھی،
اس لیے پچھلی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور آسمانوں سے رحمتوں کی بارش اور اب دینے کے دہانے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بھائی پچھلی کوتاہی پر معافی مانگنے پر بھی اللہ کی طرف سے انعامات، اور اے اللہ پوری امت مسلم ہم مجرم ہیں، یہ انسانیت اتنی پریشان کیوں ہے؟ دنیا میں مریخ اور کہاں کن ستاروں تک پہنچ چکی، زندگیاں ان کی ویران ہیں، اور اللہ کو نہ جانتے ہوئے خواہشات پر زندگی، کہ اللہ اس کے مجرم ہم ہیں۔ دین ہمارے پاس تھا اور ہم نے نہ اپنی زندگیوں اور نہ اپنے بازاروں اور نہ اپنے کارخانوں میں دین دکھلایا اور نہ دین کی دعوت کو لے کر گئے، کہ اللہ کتنا بڑا جرم کیا، یہ تو فریضہ تھا، پوچھ ہوگی اس کی، کہ اللہ پچھلے گناہ کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس کا اعتراف ہو، اور اے اللہ بقیہ زندگی اس کی ہمارے پاس گارنٹی کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے تیری سچی نیت کرنا اس کی میرے ہاں اتنی قدر ہے، اگر تم سچے دل کے ساتھ اپنے آپ کو حضور کی محنت والا بنا کر نیت کر کے جینا چاہتے ہو تو میرے نزدیک تم حضور کی محنت والے ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ تربیت کریں گے۔ تو بھائی بتائیں اس مجمع میں سے کون اس بات کی نیت کرتا ہے کہ آئندہ زندگی کے سانس اور وقت جو ہے حضور کی محنت والا اور اس کو مقصد بنا کر کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں نے کہا اٹھاؤ، آپ نے اٹھایا، میں تو نہ سارے چہرے دیکھ رہا ہوں نہ سارے ہاتھوں کو پہچانتا ہوں، لیکن جس کے لیے اٹھائے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی غنیمت جمع ہو رہا ہے، اور قصہ کے بارے میں مشہور تھا، اس کے پاس ایک تھیلی ہے، اس میں ایسے جواہرات ہیں کہ اس کے یہ اسکیم ہے کہ اگر میں یہ شکست ہوئی تھیلی کو لے کر چلا جاؤں گا میرے خاندان میں نسلیں پل جائیں گی، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ ہمارے غنیمت جمع ہو رہا ہے، ڈھیر لگ رہا ہے، تو ایک صحابی ڈاٹا باندھے ہوئے اس تھیلی کو لے کر آتے ہیں اور تھیلی کے اوپر رکھ دیتے ہیں، وہ ڈھیر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ جو وہاں پر نگران ہے، او بھائی تم کون ہو، یہ تھیلی کیا ہے؟ تھیلی کو دیکھا تو جواہرات سے بڑی سمجھ گئے، اور فرمایا تم کون ہو، اپنا نام تو بتاؤ۔ کہا رہنے دو، جس اللہ کے لیے میں نے یہ تھیلی یہاں لا کر رکھی ہے وہ اللہ میرے نام کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا اللہ کے لیے، کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں۔ تو اب اس کی نشانی یہ ہے کہ اب تک جو کوتاہی ہو گئی، اس مجمع میں ایسے نوجوان اور ایسے ہمارے بھائی کہ 4 مہینے اب تک نہ لگ سکے، وہ تو 4 مہینے کے لیے اٹھ کر اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا میں کون کیا ہے؟ فرمایا میں 4 مہینے کے دینے والے کھڑے ہوں بھائی اللہ کے نام پر، اللہ پر سہارا کرتے ہوں، کھڑے ہوں گے 4 مہینے کے لیے، کھڑے ہوں 4 مہینے